جنرل ضیاء الحق ایک خاص مقصد کے تحت اپنے دور حکومت میں 4-5 مرتبہ بھارت گئے اور ہر مرتبہ پاکستان کی لاپی مضبوط کر کے آئے۔ اخبارات میں ان کی تقریریں شائع ہوئیں جو لاکھوں قارئین تک پہنچیں۔ ٹی وی پر ان کے انٹرویو دکھائے جاتے، ریڈیو ان کے خیالات نشر کرتا، ٹی وی پر ان کی باتیں سننے کے لیے مسلمانوں کے ٹھٹ جمع ہو جاتے۔ کشمیریوں کو ایک ولولہ تازہ ملتا، سکھوں میں خون جوش مارتا۔ بھارتی میڈیا میں جنرل صاحب نے سرنگ بنا لی تھی۔ بھارت کے باشعور طبقے کہنے لگے تھے کہ جنرل ضیاء الحق تو امن چاہتے ہیں اور ہمارے لیڈر ہتھیاروں کے انبار لگاتے جا رہے ہیں۔ بھارت کے اخبار نویسوں سے تعلقات بڑھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب 1987 میں بھارت کی فوجیں پاکستان کی سرحدوں پر بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں کر رہی تھیں اور انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کا آپریشن پلان تیار کر لیا تھا، تو جنرل ضیاء الحق نے بڑی خاموشی سے جناب کلدیپ نیر کے ذریعے یہ خبر بھارت کے وزیر اعظم تک پہنچا دی کہ پاکستان نے ایٹم بم تیار کر لیا ہے اور اسے استعمال کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوجی ہائی کمان نے بڑی چابک دستی سے اپنی فوجیں ایک ایسے علاقے تک پہنچا دیں جو بھارت کے لیے انتہائی حساس علاقہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کی فوجی قیادت کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ البتہ ان پر خرچ اتنا ہی اٹھا جتنا 1 ماہ کی جنگ پر اٹھ سکتا ہے۔ غالباً ضیاء شہید نہیں چاہتے تھے کہ بھارتی وزیر اعظم پاکستان آئے۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں راجیو کے 2 بار آنے سے اہل پاکستان کو مغلوب ہو جانے کا شدید احساس ہوا۔ وہ جس کروفر سے آئے اس سے یوں لگتا تھا جیسے وائسرائے اپنی قلمرو میں تشریف لا رہے ہوں۔ حکومت پاکستان کی نیاز مندیوں نے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ جنرل ضیاء ان بلاؤں کو دور ہی رکھتے تھے اور خود بڑے اعتماد سے بھارت کے پریس اور سیاسی قیادت کا سامنا کرتے تھے۔ دسمبر 1986 میں چند گھنٹوں کے لیے دہلی میں قیام کیا روانگی سے پہلے مشترکہ کانفرنس سے خطاب کیا تو یوں لگتا تھا کہ راجیو ایک نو آموز شاگرد کے مانند اپنے سیاسی اتالیق جنرل ضیاء الحق کے پہلو میں دبکا بیٹھا ہو۔ اس مرد جہاں ساز کی شہادت سے کایا ہی پلٹ گئی۔ 2 مرتبہ ایسے محسوس ہوا جیسے محترمہ بے نظیر مفتوح ہوں اور راجیو گاندھی فاتح اعظم۔ جنرل ضیاء الحق اگر 2-4 سال اور زندہ رہتے تو بھارت داخلی طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور برہمنی قیادت اپنے زخم چاٹ رہی ہوتی اور پاکستان اپنی شکست کا انتقام لے چکا ہوتا۔ اس میں شک نہیں کہ صدر صاحب کا بعض اوقات بھارتی لیڈروں کے ساتھ طرز عمل حسن اخلاق کی حدود سے متجاوز ہوتا اور یوں لگتا کہ برابری کی سطح قائم نہیں رہی، لیکن یہ سب سوچے سمجھے طریقے تھے۔ ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ہلکی سی نیاز مندی پاکستان کے لیے کتنی مفید ثابت ہوئی یا نقصان دہ۔ ان کا ہر وار کاری تھا مگر لہجہ میٹھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک وہ سربراہ مملکت رہے بھارت کی برہمن قیادت کے لیے ایک دہشت بنے رہے، ایک ناقابل تسخیر شخصیت بنے رہے، ایک پراسرار اور ہیبت طاقت بنے رہے۔ اللہ تعالیٰ جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔